اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں مشیر برائے داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ایک ٹروتھ کمیشن بنانے کی بات کی ہے تو میں نے کہا کافی دن ہو گئے کہ ہم کچھ سچ شاید بھول نہ گئے ہوں، تو کچھ سچ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ضروری تھا۔ شہباز شریف صاحب اور ان کی امیجیٹ فیملی، یعنی کہ ان کے بچے حمزہ شہباز، سلمان شہباز اور دیگر بچے جو ہیں، ان کے کیس کو لے کے میں آپ کی خدمت میں بہت دفعہ اسی فورم پہ بہت ساری چیزیں شیئر کر چکا ہوں، جو پورا ایک منی لانڈرنگ کا ایک نیٹ ورک چلایا گیا 10 سال، کس طرح سے چلایا گیا، کون اعلیٰ کار تھے، کن کن لوگوں کے نام پہ کمپنیز بنی، استعمال کیا گیا، اور ان کا لنک کس طرح سے شہباز شریف اور ان کے خانوادے کے ساتھ ملتا ہے، اور ان سے انہوں نے کون سے فائدے بینیفٹ ڈائریکٹ حاصل کیے۔ اس وقت آپ جانتے ہیں یہ تمام چیز جو تھی ایک شروع ہوئی تھی فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ جو ہے FMU، جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا، جس کا کام ہے کہ جو بھی سسپیشیس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بینکنگ کے مد میں ان کو رپورٹ کیا جائے۔ تو ایسی ہی ایک سے زائد بہت زیادہ سسپیشیس ٹرانزیکشنز رپورٹ ہوئی تھی نیب کو، جہاں سے اس تفتیش کا آغاز ہوا، اور پھر جیسے جیسے چیزیں سامنے آتی گئی بہت ساری چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ہوئی، بہت سارے جرنلسٹ نے اس کے اوپر کام کیا۔ اب وہ تمام شواہد، تمام ڈاکومنٹری ایویڈنس ایک ریفرنس کی صورت میں، کیونکہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بات کہاں جا رہی ہے، یہ بات کیا صرف پریس کانفرنسز تک محدود رہے گی یا اس میں کچھ آگے بھی چیزیں نکلیں گی؟ تو اس میں ایک بڑا اہم سٹیپ ہے جس کو شاید زیادہ نوٹس نہیں کیا گیا، وہ نیب کا ریفرنس جو TT کیس ہے، جس کو عام زبان میں ہم TT کیس کہتے ہیں، وہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور وہ لاہور کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ اس ریفرنس کی کاپی ہے۔ اس ریفرنس سے اچھا اور مضبوط ریفرنس نیب کا میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کبھی فائل ہوا ہوگا پاکستان میں۔ 55 والیومز پہ مشتمل، 25,000 صفحات، اینڈ آل ڈاکومنٹری ایویڈنس۔ ڈاکومنٹری ایویڈنس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بینکنگ کیا ایویڈنس ہے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ سے ایویڈنس ہوتا ہے، کمپنیز کے ریکارڈز ہیں SECP کے، ٹیکس کی اس کے اندر ریکارڈز ہیں، الیکشن کمیشن کے ریکارڈز ہیں، فورن ریمیٹنسز کے ریکارڈز ہیں، سوئفٹ میسیجز ہیں، فارم R ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں اس ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میری خواہش تو تھی کہ میں وہ 55 کے 55 والیومز آپ سے شیئر کر سکتا، میں نے عدالت میں درخواست بھی دی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک مجھے صرف ریفرنس کی کاپی اور IO رپورٹ مل سکی ہے آفیشلی، جو جس کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے صحافیوں نے دی بھی ہوگی، آپ دے بھی سکتے ہیں، اور آپ کو آفیشلی، کیونکہ یہ سارا پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لیٹ 90s میں دیکھیے تو US کی سینٹ نے جب منی لانڈرنگ کے آفینس کو باقاعدہ اس کے اوپر قانون سازی کرنے کے لیے پڑھا، تو جو 4 کیسز لیے گئے تھے ان میں سے ایک کیس انفارچونیٹلی پاکستان کا بھی تھا، وہ آصف علی زرداری صاحب کے SGS کوٹکنا کیس کی منی لانڈرنگ کا کیس تھا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے دوبارہ سے منی لانڈرنگ کو اسٹڈی کرنا ہوگا تو وہ یہ TT کیس جو ہے، اس TT مافیا کا، وہ کیس بنایا جائے گا، کیونکہ اس زمانے سے لے کے اب تک اگر آپ دیکھیں تو یہ بڑی ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہے، جس کا کریڈٹ بارکاف نیب کی انویسٹیگیشن ٹیمز کو جاتا ہے۔ کچھ میں تفصیلات ہیں اس ریفرنس سے متعلق، وہ میں کوئکلی شیئر کرتا ہوں، پھر کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ اس پورے جو 55 والیومز کا جو ریفرنس ہے، 25,000 صفحات پہ مشتمل، اس میں 16 ملزمان نامزد کیے گئے ہیں، 16 اکیوز پرسنز ہیں، جس میں سے 6 فیملی ممبرز ہیں۔ شہباز شریف صاحب خود ہیں اس کے، جو کہ سربراہ ہیں اس پورے رنگ کے، یہی نیب کا ریفرنس کہتا ہے، یہ کوئی میرے الفاظ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے بچے ہیں، جن کے نام پہ بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے، وہ سب لوگ شامل ہیں۔ 10 ان کے اکمپلسز ہیں، 10 لوگ وہ ہیں جو مختلف رولز میں ان کو اسسٹ کرتے رہے، معاونت فراہم کرتے رہے اس منی لانڈرنگ کے نیٹ ورک کو چلانے کے لیے۔ 4 بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، 4 اس کے اندر اپروورز بھی ہیں، یعنی کہ 4 وہ لوگ ہیں جو ملزمان کی مد میں آتے ہیں،
لیکن انہوں نے اپنا گناہ قبول کر کے اپنا سارا رول ڈسکلوز کیا اور پروسیکیوشن کی اسسٹنس کی، جس کی وجہ سے ان کو اپروور بنا دیا گیا، یعنی کہ سلطانی گواہ۔ تو ان 4 لوگوں نے شہباز شریف اینڈ فیملی کے خلاف گواہی دی۔ اس کے علاوہ اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ان میں سے ان کمپنیوں کے تفصیل تو میں آپ سے بڑی تفصیل سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ 3 بے نامی کمپنیاں، فرنٹ کمپنیاں بھی اس ریفرنس کا حصہ ہیں۔ ایک کمپنی ہے گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ۔ یہ کمپنی بنائی گئی ایک نثار گل اور علی احمد کے نام پہ۔ نثار گل ان کے سی ایم ہاؤس میں 10 سال ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز رہے شہباز شریف صاحب کے۔ دوسرے علی احمد صاحب ڈائریکٹر اسٹریٹجی رہے۔ نثار احمد گل زیر حراست ہیں، وہ بھی اس میں ایکیوزڈ ہیں۔ علی احمد شاید ابھی تک مفرور ہیں، اشتہاری ہیں اس کیس میں۔ اس کیس نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی، اور ریفرنس کے اندر ڈائریکٹ شواہد دکھائے گئے کہ کس طرح سے یہ کنیکٹڈ ہے شہباز شریف صاحب سے اور ان کے خاندان سے۔ دوسری بے نامی کمپنی یونیٹا اسٹیل کے نام سے ہے، اس میں بھی یہ 2 اشخاص اور تیسرا شخص طاہر نقوی جو کہ اسسٹنٹ مینیجر ہے شریف گروپ آف کمپنیز میں، اس کے نام پہ تھی۔ یہ دوسری بے نامی کمپنی دکھائی گئی جس میں یونیٹاس UNITAS یونیٹاس۔ تیسری کمپنی جو ہے وہ نثار ٹریڈنگ کنسرن ہے، اور یہ کمپنی بھی میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ کمپنی نام رجسٹرڈ ہے راشد کرامت کے۔ راشد کرامت جو ہے اس کو کاغذات میں اگر آپ دیکھیں تو شریف گروپ آف کمپنیز میں وہ پرچیز اسسٹنٹ ہے، 18 یا 20 ہزار روپیہ اس کی تنخواہ ہے، اور اربوں روپیہ اس کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس ریفرنس کا حصہ بھی ہے انویسٹیگیشن رپورٹ 173 کی، آپ پڑھیے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کمپنی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف ایک کمپنی ہے جو اس ریفرنس کا حصہ بنی ہے۔ ابھی اور بھی انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں تو چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن اس ایک کمپنی کے اندر کک بیکس اور کمیشنز بھی وصول کیے جاتے تھے، کیونکہ پنجاب میں جب ان کی حکومت تھی تو مختلف ٹھیکیداروں سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے، مختلف پارٹی کے لوگوں سے پیسہ وصول کیا جاتا ہے، اور ان کی سٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کا حصہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پارٹی ٹکٹ کے لیے پیسے دیے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور حمزہ کو دیے تھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پارٹی ٹکٹ کے لیے پیسے دیے یا کوئی عہدہ لینے کے لیے پیسے دیے تو وہ نثار ٹریڈنگ کنسرن کے اندر کیوں جمع ہو رہے ہیں، وہ PMLN کے پارٹی فنڈ کے اندر کیوں نہیں جمع ہو رہے؟ ایک چیز تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا PMLN کے اندر پیسے دے کے عہدے دیے جاتے ہیں، چاہے وہ پارٹی کے عہدے ہوں یا سرکاری عہدے ہوں؟ ایک دو تو میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر بڑی واضح مثالیں ہیں کہ ایک شخص کو بیت المال کا پنجاب کا لگا دیا گیا، اور اس سے پہلے 1 کروڑ روپیہ اس نے حمزہ شہباز کو دیا جو اس نے نثار ٹریڈنگ کنسرن کے اندر جمع کرایا۔ تو اس طرح کے بہت ساری جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں اس کیس کے اندر۔ اس کے علاوہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ 177 فیک فورن ریمیٹنسز، جس کو عام زبان میں ہم TT کہتے ہیں، وہ اس ریفرنس کا حصہ ہے، اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ آج ان کی سالگرہ بھی ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ سالگرہ کے حوالے سے شہباز برتھ ڈے گفٹ پیش کر دوں۔ اس میں وہ لکھا ہوا ہے، لفظ استعمال کیا ہے 177 فیک فورن ریمیٹنسز a case of organized international money laundering، کہ ایک یہ بڑا ہی آرگنائز قسم کا گینگ ہے جس نے آرگنائز منی لانڈرنگ کی ہے، اور اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے، اور اس میں وہ تمام جو فیک ریمیٹنسز ہیں ان لوگوں کے نام پہ ساری اس وقت وہ ریفرنس کا حصہ ہیں، چاہے وہ منظور پاپڑ والا تھا یا کوئی ریڈی بان تھا، تیسرا تھا، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریفرنس کا اگر آپ دیکھیے تو انویسٹیگیشن رپورٹ کے صفحہ نمبر 108 سے شروع ہوتا ہے، بینیفیشل انٹرسٹ آف شہباز شریف، کیونکہ یہ بڑا سوال کہتے رہے ہیں شہباز شریف صاحب، پبلکلی بھی کہتے رہے ہیں اور نیب کے سامنے بھی جا کے کہتے رہے ہیں کہ جی میرے بیٹوں کا کاروبار ہے، آپ ان سے پوچھیں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس چیز کو بھی نیب نے میں سمجھتا ہوں بالکل ڈسٹروائے کر دیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک انالیسز اس کی 173 کی رپورٹ کے اندر دے دیا ہے کہ بینیفیشل انٹرسٹ آف شہباز شریف ان فیک فورن ریمیٹنسز لانڈرڈ پروسیڈز، کہ جو منی لانڈرنگ سے حاصل کردہ ہوا کالا دھن تھا
اس کو کس طرح سے شہباز شریف صاحب نے استعمال کیا. اس کی 3 میں مثالیں جو بالکل ڈاکومنٹڈ ہیں اس کے اندر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک مثال ہے کہ ان کی جو امپورٹڈ لینڈ کروزر تھی بڑی مشہور ہے وہ، اس کی کسٹم ڈیوٹی انہی اکاؤنٹس میں سے پے کی گئی، انہی جو ٹی ٹی کی رقوم تھی اس سے وہ پیمنٹ کی گئی. دوسرا 2 گھر خریدے گئے، 2 ڈفرینٹ گھر خریدے گئے فیز 5 ڈی ایچ اے لاہور میں، ان کی پیمنٹ انہی ٹی ٹیز سے، جو فورن ٹی ٹیز آئی ہوئی تھی، فیک ٹی ٹیز تھی، کسی پاپڑ والے کے نام، کسی ریڈی بان کے نام، کسی ایک عام ہاکر کے نام، انہی کے آئی ہوئی ٹی ٹیز میں سے ان کے جمع کیے گئے. کیونکہ شہباز شریف صاحب تو خادم اعلیٰ تھے، وہ تو اپنی تنخواہ بھی دان کر دیتے تھے، اپنے پاس ان کا کوئی، یہ ان کا ڈکلیئرڈ ہے کہ میں نے ایک پیسہ بھی، ایک دہلا بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا. لیکن چونکہ وہ ان کی کافی زیادہ زوجیات تھی تو انہوں نے جب کسی کو تحفہ دینا ہوتا تھا تو وہ اسی مال میں سے پیسہ لے کے اس کو تحفہ دیتے تھے. تو 2 ڈی ایچ اے کے گھر بھی انہی پیسوں سے خریدے گئے اور اس کی منی ٹریل موجود ہے. یہ کسی کا زبانی بیان نہیں ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب زبانی بیان نہیں مانتے کسی کا. اس کے علاوہ وسپرنگ پائن میں ولاز ہیں، وہ بھی خریدے گئے، ان کی بیگم تیمینہ درانی کے لیے انہوں نے ان کو گفٹ میں کیے، وہ بھی انہی پیسوں سے. اور وہ فیک ٹی ٹیز دکھایا گیا ہے کہ وہ آ کے گرتی ہے ان کی پہلی زوجہ نصرت شہباز صاحبہ کے اکاؤنٹ میں، اور وہاں سے سیم ڈے ٹرانسفر ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں، اور شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے وہ پیمنٹ ہوتی ہے وسپرنگ پائنز کی ولاز خریدنے کے لیے، اور سملرلی ڈی ایچ اے کے گھروں کو خریدنے کے لیے. یہ بھی تمام چیزیں اب اس ریفرنس کا حصہ ہیں. ساتھ ساتھ اس میں حمزہ کے جو کارنامے ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر درج ہیں، جو میں پہلے ہی آپ کو ذکر کر چکا کہ پنجاب کے مختلف ٹھیکیداروں، پارٹی کے عہدیداروں اور بزنس کنسرن سے ڈائریکٹ پیمنٹس وصول کی. کیونکہ پورا کنیکشن بن جاتا ہے کہ بیسیکلی پیسہ جا رہا ہے نثار ٹریڈنگ کے کنسرنز میں، اسی پیسہ میں سے، اسی اکاؤنٹ میں سے پیسے پھر نکل کے ان کے ہی اپنے کمپنیز کے اکاؤنٹس میں اور اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں. اور ٹرانسفر کروانے والے، ایون چیک لے جانے والے، کیش لے جانے والے، 2 ٹرسٹڈ کیش بوائز ہیں. ایک کا نام ہے شعیب قمر اور ایک کا نام ہے مسرور انور. شعیب قمر اور مسرور انور دونوں زیر حراست ہیں اور اس کیس کے اندر ملزمان ہیں. اور اگر آپ اس میں ملزمان کی لسٹ میں دیکھیں گے تو ان کا نام جو ہے وہ سیریل نمبر 12 میں ہے مسرور انور اور مسرور انور، شعیب قمر، اور شعیب قمر 15 نمبر پہ ایکیوز ہے. یہ وہ 2 ٹرسٹڈ کیش بوائز تھے جنہوں نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں معاونت فراہم کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ کے نظام کے اندر اگر آپ 50,000 یا 50,000 سے زیادہ کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو آپ کا شناختی کارڈ رکھا جاتا ہے. تو اسی شناختی کارڈ سے یہ ٹریس ہوئے اور اسی ٹریس کرنے سے ہی ان کے تمام فیک اکاؤنٹس کا اور بے نامی اکاؤنٹس کا پتہ چلا. تو ان کے جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے بچے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب منی لانڈرنگ کریں تو کوئی سوفسٹیکیٹڈ طریقہ اپنائیں. سارے تعلیم جو ہے آکسفورڈ سے نہیں ملتی، کوئی یہاں سے ٹاٹ والے اسکول سے بھی کچھ پڑھ لیں تو شاید نہ پکڑے جا سکیں. یہ تو جی ان کے اس ریفرنس کا سارا قصہ ہے کہ جتنی چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کرتا رہا، جو بھی چیزیں آن ریکارڈ تھی وہ تمام اب ریفرنس کا حصہ ہے. فردِ جرم ان پہ عائد ہونے والی ہے اور ان کے ہیلے بہانے بدستور جاری ہیں. جب یہ باہر ہوتے ہیں تو اتنے صحت مند ہوتے ہیں کہ 9 گھنٹے کمپیوٹر کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کے بھاشن دے سکتے ہیں، لیکن جب عدالتوں کے سامنے جاتے ہیں تو ہائے میں مر گئی. اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ جو منی لانڈرنگ کا قصہ ہے، یہ جس کو اس 173 کی رپورٹ میں اور نیب کے ریفرنس میں آرگنائز منی لانڈرنگ کا ایک گینگ کہا گیا ہے، ان کی منی لانڈرنگ کا قصہ یہاں ختم نہیں ہوتا. نیب اسی اسٹریم کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی جو آپ کی آئی ہے ساری کی ساری ایف ایم یو کی ایس ٹی آرز میں سے. اب جب ان تحقیقات کا اور ان کے طریقہ واردات کا معلوم ہوا اور مختلف اداروں نے کام کرنا شروع کیا، تو ابھی آپ کے نوٹس پہ آیا ہوگا، پچھلے 1-2 دن سے خبروں میں ہے کہ ایف آئی اے جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے شوگر ملز کو لے کے، جو شوگر کمیشن کی پیرائی میں، تو صرف ایک شوگر مل، ان کی رمضان شوگر مل کے اندر 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا انکشاف ہوا ہے.
اور وہ طریقہ واردات وہی ہے جو انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں استعمال کیا کہ فیک اکاؤنٹس بنائے اپنے ملازمین کے نام کے اوپر. اب اس کی کچھ تفصیل بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلا ان کا ہے ملک مقصود رمضان شوگر مل جی. 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ صرف ان کے 11 ملازمین ہیں. 11 ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کو استعمال کر کے 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی ہے. یہ صرف ایک شوگر مل کی ایک اسٹریم آف انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہے. ابھی تو جیسے جیسے معاملات کھلتے جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے اربوں روپے کی ان کس طرح سے نکلے گی. لیکن یہ تو 9.5 ارب وہ ہے جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں شریف خاندان سے. اس میں تو بالکل وہ کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہو سکتی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں ان 11 لوگوں کی تو آپ کو یہ پوزیشن واضح ہو جائے گی. سب سے پہلا نام ہے ملک مقصود کا. ملک مقصود چپڑاسی ہیں, پی این ہیں ان کے شریف گروپ آف کمپنیز میں. ان کی ماہانہ تنخواہ ہے 16,000 روپیہ. یہ جو 16,000 روپیہ ملک مقصود صاحب لیتے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں 2.3 ارب روپیہ نکالا اور ڈالا گیا. 2.3 ارب روپیہ اس کی منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی. اچھا, صرف 2 سالوں میں 2016 اور 17 میں. اب ملک مقصود صاحب کی ایک اور بھی پتہ نہیں شاید ان کی سالگرہ شہباز شریف سے نہ ملتی ہو, لیکن ایک اور چیز ان کی بڑی ملتی ہے شہباز شریف سے. دونوں کے بینک اوپننگ فارم کے اندر جو پتہ لکھا ہوا ہے کورسپونڈنگ ایڈریس وہ سیم ہے. 7A نیو مسلم ٹاؤن کا پتہ ہے جو ان کی کمپنی کے دفتر کا پتہ ہے. تو یہ تو ایک ان کی قدر ہے. باقی ملک مقصود جب ملے, آپ کو ملے یا مجھے ملے, میں ان سے پوچھوں گا, سالگرہ تو سیم نہیں ہے ان کی. اگلے ہیں جی اظہر عباس صاحب. یہ کلارک ہیں ان کے دفتر میں شریف ٹرسٹ میں, شریف گروپ آف کمپنیز میں. اظہر عباس 9,000 روپیہ سیلری ہے. 2011 میں انہوں نے جوائن کیا ان کے گروپ آف کمپنیز کو. 9,000 روپیہ تنخواہ ماہانہ لینے والا شخص, اس کے اکاؤنٹ میں 1.2 ارب روپے کی منی لانڈرنگ. تیسرے ہیں جی غلام شبر. غلام شبر صاحب بھی کلرک ہیں. 2012 سے لے کے 2014 تک 1.1 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ میں. چوتھے ہیں خضر حیات نظر صاحب. اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں رمضان شوگر مل میں. ماہانہ تنخواہ ہے 38,000 روپیہ. ماہانہ تنخواہ ہے 38,000 روپیہ. اور ان کے اکاؤنٹ میں 1.4 ارب 2010 سے لے کے 2014 تک کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. پانچویں ہیں محمد انوار صاحب. یہ بھی چپڑاسی ہیں شریف گروپ میں, اور ان کے اکاؤنٹ میں 880 ملین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے 2011 سے لے کے 2015 تک. چھٹے ہیں اقرار حسین صاحب. یہ اکاؤنٹ کلارک ہیں رمضان شوگر مل میں. 650 ملین کی منی لانڈرنگ 3 سالوں میں. تنویر الحق صاحب آئی ٹی برانچ میں کلرک ہیں. 512 ملین کی منی لانڈرنگ ان کے اکاؤنٹ سے ہوتی ہے. توقیر الدین اسلم مینیجر سیلز ہیں. 480 ملین. توقیر الدین اسلم 480 ملین کی منی لانڈرنگ ان کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو مزید تفتیش جاری ہے, 4 پیپر کمپنیاں یعنی کہ کاغذی کمپنیاں ان یہ جو توقیر صاحب ہیں ان کے نام رجسٹرڈ ہیں. اس کا بھی ابھی ڈیٹا دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کتنے کا پلتا لگایا گیا ہے. گلزار احمد خان صاحب ہیں. 425 ملین کی منی لانڈرنگ. یہ بھی ایک کم تنخواہ پہ رمضان شوگر مل میں ملازم ہیں. مسرور انور جو کیش بوائے ہیں, اور ان کی شریف گروپ میں ان کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ رائڈر کا ہے, جس کی 25,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے. اس کے اکاؤنٹ میں 230 ملین کی منی لانڈرنگ کی گئی. رانا وسیم مینیجر آئی ٹی, ان کے اکاؤنٹ میں 250 ملین کی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے. تو یہ صرف 11 اکاؤنٹس کا حساب ہے ان کے گروپ کے ملازمین کا. 9.5 ارب روپیہ. دیکھیے یہ اتنے سخی ہیں سلمان شہباز صاحب یا جو پورا خاندان ہے کہ آپ ان کے ہاں ملازمت کریں, چاہے آپ چپڑاسی ہوں, اکاؤنٹس کلرک ہوں, آئی ٹی شائٹی جانتے ہوں,
2-3 ارب روپیہ آپ کو دے دینا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ایسے سخت نہیں۔ اب رمضان شوگر مل کس کی ہے؟ رمضان شوگر مل ہے جو ان کے فیملی سیٹلمنٹ کے بعد شہباز شریف فیملی کے حق میں ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب خود پولیٹکس میں تھے تو انہوں نے یہ مل کا انتظام و انصرام اپنے 2 انتہائی ہونہار سپوتوں کے سپرد کر دیا، جو حمزہ اور سلمان شہباز ہیں۔ تو یہ تو سارے ڈائریکٹلی رسپانسبل ہیں، بیکاز جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان چیزوں کی وہ کمپنی کے سارے اس کے اوپر برابر کی ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی میں نے آپ سے جو شیئر کیا تھا، میں آپ کو پھر چھوڑی جاتا ہوں، یہ بالکل جو ہم نے ذائچہ کھینچ کے دیا تھا یہ اسی ذائچے پہ پورے اتر رہے ہیں۔ یہ پورا جو نیٹ ورک ہے منی لانڈرنگ کا، یہ اس کے اوپر بالکل پورا اترتے ہیں۔ اب میں آپ سے، آپ کی توسط سے، چونکہ آج ان کی سالگرہ بھی ہے، 70 سال کے ہو گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت انسان کو سچ بولنا چاہیے، تو مجھے پتہ نہیں، ابھی پتہ چلا تھا کہ شاید کوئی آج انہوں نے شام کو قوم سے خطاب بھی کرنا ہے، پریس کانفرنس بھی کرنا ہے، تو میری تو کسی سوال کا جواب نہیں دیتے۔ لاسٹ ٹائم میں نے ان سے کوئی 17 سوال کیے تھے، اس کا جواب نہیں ملا، پھر کوئی میں نے 12 سوال کیے، اس کا جواب نہیں ملا، پھر میں نے کہا کہ شاید سوال زیادہ ہیں، تو اب میں صرف 4 سوال لے کے آ گیا ہوں۔ تو میرے یہ 4 سوال پتہ نہیں اسلام آباد سے کرنی ہے لاہور سے کرنی ہے؟ چلیں لاہور میں جو آپ کے بھائی ہیں ان سے پوچھ لیں، یا اب تک میرے سوال پہنچا دیں، میں تو اپنے سوالوں کا جواب لیے پھر رہا ہوں۔ انہی کے پیچھے تو میں نے پی ایم سے ریکویسٹ کر کے پارلیمنٹ میں چلا گیا ہوں ایز ایڈوائزر، لیکن وہاں بھی مجھے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ بہرکیف میرے 4 سوال جو شہباز شریف صاحب کے لیے، محترم شہباز شریف صاحب کے لیے ہیں۔ سوال نمبر 1، کیا آپ کے صاحبزادے سلیمان شہباز اور حمزہ شہباز آپ کی ایما پر پنجاب میں سن 2008 سے لے کر 2018 تک کرپشن اور کک بیک کا نظام نہیں چلاتے رہے؟ سوال نمبر 2، 2008 سے لے کے 2010 تک کیا یہ درست نہیں کہ اسی کرپشن کے پیسے کو حلالہ کرنے کے لیے آپ نے ایک منی لانڈرنگ کا آرگنائز نیٹ ورک بنایا جس کی ڈے ٹو ڈے نگرانی آپ نے سلمان شہباز کو سونپی ہوئی تھی؟ سوال نمبر 3، کیا یہ درست نہیں کہ آپ گائے بگائے حسب ضرورت اس کالے دھن سے مستفید ہونے کے لیے اس میں سے پیسے نکالتے رہے، جیسا کہ وسپرنگ پائن کے ولاز خریدے، ڈی ایچ اے کے مکانات خریدے، گھر خریدے، اور اپنی امپورٹڈ لینڈ کروزر کی کسٹم ڈیوٹی ادا کی؟ اور آخری سوال ان سے ہے کہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت لندن میں مقیم آپ کا خاندان، جس میں باقی تو میں لوگوں کے نام نہیں لیتا، لیکن آپ کا مفرور بیٹا سلیمان شہباز اور مفرور داماد علی عمران شامل ہیں، کیسے اور کن پیسوں سے اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں؟ کیونکہ اور ان کا برطانیہ میں کیا کاروبار ہے؟ 1.5 سال سے زائد ہو گیا ہے، پاؤنڈ کا کنورژن ریٹ پاکستانی روپے کے ساتھ تو دیکھیں تو کوئی 220 روپے تک آ جاتا ہے، تو وہ کون سے ذرائع ہیں جن کے ساتھ یہ لندن میں اس وقت اپنا وقت گزار رہے ہیں؟ کیونکہ میری اطلاع کے مطابق ان کا برطانیہ میں کوئی کاروبار نہیں ہے۔ تو میری آج آپ کے توسط شہباز شریف صاحب سے یہ درخواست ہے کہ میرے سوالوں کا ایمانداری سے جواب دیں۔ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو میں پھر انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں یہ بھی بتا دوں گا کہ لندن میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ آخر میں 1-2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا۔ ویسے مجھے آج بڑا افسوس بھی ہوا کہ آج سالگرہ کے دن بھتیجی نے چچا کو پارٹی سے نکال دیا، یہ بھی ایک ویسے بڑا غلط بات ہے۔ بزرگوں کا احترام بھی کوئی چیز ہوتا ہے، ویسے خود بھی وہ بزرگ خاتون، لیکن شہباز شریف صاحب تو بزرگ ہیں، میں خود ان کو احترام میں چاچو کہتا ہوں، لیکن ان کے ساتھ یہ بڑی زیادتی ہے کہ جو انہوں نے آج کہہ دیا کہ وہ ان کی پارٹی میں یا وہ نواز شریف کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں جو لوگ کھانے پہ گئے تھے، تو اس لیے اس کی بھی میں ویسے کنڈمنیشن ہی کرتا ہوں۔ باقی اب آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں۔ ایک منٹ کا بس دو سوال ہیں۔ ایک تو اب پہلا ہلکا کرنا تھوڑا جی۔ تو یہ ریفرنس ظاہر ہو گیا ہے، جب یہ چیزیں کورٹ میں چلی جاتی ہیں ان پر آفیشیل حیثیت میں اس قسم کی پریس کانفرنس کی لیگل پوزیشن کیا ہے یہ بتا دیں۔ دوسرا ایک بات سمجھ میں آتی ہے، آپ ہم سے بھی اس کا گلا کر سکتے ہیں، 2.5 ارب روپے کی
प्ली बार्गेन होती है, मनी लॉन्ड्रिंग, जेली अकाउंट्स की, मलिक रियाज के दामाद की और उनके बच्चों की, उस पर मीडिया मालूमात तो सब रखते हैं, सब लिखे हुए हैं। क्या हम लोग भी लिखे हुए हैं उसके बारे में कभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बारे में बता दें कि वो 9.5 अरब की जो प्ली बार्गेन है वो किस किस्म के जराइम थे, क्या उससे पाकिस्तान का बदनाम नहीं होता? या सिर्फ सियासतदानों की आप वो केसेस लेके बैठ गए, जो अदालतों में अब रेफरेंस दायर हो गए, अब अदालतों में फैसला कर रहे हैं या आपने बड़ा सनारा साहब, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। दो चीज़ें हैं, एक तो आप ऑफिशियल हैसियत की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा हुकूमत के लिए मसला ये होता है कि हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम तराशी सबसे आसान होता है, क्योंकि आप एक स्पॉटलाइट में होते हैं, तो हुकूमत का नैरेटिव जाना बड़ा ज़रूरी होता है। और हुकूमत का नैरेटिव जाना इसलिए होता है कि आप एक एहतसाब के मंशूर के ऊपर इलेक्ट होके आए हैं। एहतसाब का मंशूर आपसे तकाजा करता है, क्योंकि आप मीडियम हैं। जितने लोग आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप मीडियम हैं। जिस तरह से मैं मीडियम हूँ अपनी पार्टी का, आप मीडियम हैं अपने प्रोफेशन का। आपके थ्रू, आपके तवसत हमारी आवाज़, इस कैमरे के तवसत हमारी आवाज़ उस आवाम तक पहुँचती है जिसने अल्टीमेटली फ़ैसला करना है कौन सच्चा है, कोर्ट झूठा है। अभी आज थोड़ी देर, इससे थोड़ी देर बाद एक शख्स ने बैठ के अपनी सफाइयाँ देनी हैं। क्या उनसे ये सवाल नहीं बनता कि वो अपनी सफाइयाँ जाके अदालत में दें? जब कोई अपने इल्ज़ाम का, आज एक रैली निकली है बाराकऊ से, ठीक है, बाराकऊ से रैली निकल के आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए। मुझे बताइए कि आप अपने अदालतों में, आप सवाल क्यों नहीं करते कि आप अदालतों में पेशी के लिए आते हैं? जिस तरह एक आम आदमी जाता है, आप अदालत में पेशी के लिए जाएं। ये रैली निकाल के आप क्या अदलिया को डराना चाह रहे हैं, या आप नैब के इन्वेस्टिगेटर्स को डराना चाह रहे हैं, या आपसे कोई सवाल किया जाता है तो आप कहते हैं जी कि आपकी भी बारी आएगी, हम आपका नाम ECL पे डाल देंगे, आपको निकलने नहीं देंगे? ये सवाल दोनों तरफ बनते हैं। बाकी आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पे ये चीज़ें सिर्फ अदालत के अंदर होती हैं, वहाँ अदालत में ही होती हैं, लेकिन वो वाले स्टैंडर्ड्स आपके यहाँ इसलिए नहीं हो सकते कि वो अपना अदालत के अंदर, तो कोई जवाब उनका अदालत के अंदर आता नहीं है। और उससे पहले इल्ज़ाम तराशी, मुझे बताइए जितने नैब के एक्यूज़ हैं, जब वो पेशी पे जाते हैं, बाहर निकल के वो एक पूरी तकरीर करके जाते हैं, वो नैब के पास तो वो वाला अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो बताए, या तो फिर ये करे कि नैब पूरी उनको जो उनकी चार्जशीट होती है वो पहले निकाल दिया करे। तो ये मेरा ख्याल है बैलेंस करना दोहरा ज़रूरी था। सर आप सुबह, मैं कहता हूँ सनाउल्लाह को रख लें नैब में, बहुत अच्छा हो जाएगा। एजाज सही तो है ही नैब का स्पोक्स पर्सन जी। नहीं होना चाहिए। देखिए दूसरी बात ये है कि देखिए जब तो ये देखिए नैब की, नहीं देखिए दो चीज़ें हैं, नहीं देखिए तीन चीज़ें हैं, देखिए तीन चीज़ें हैं। किसी भी केस के अंदर जब कोई केस फाइल होता है तो उस केस के अंदर जो नैब के कवानीन के मुताबिक केसेस हैं, उसकी जो कंक्लूजन है उसके दो तरीके हैं, तीन तरीके कहते हैं। एक तरीका ये है कि उसमें केस पूरा चलेगा और कोई कन्विक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि वो केस पूरा चलेगा, कोई बंदा एक्विट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन नैब के कानून में वाहिद मौजूद है, प्ली बारगेन का। अब अगर कोई शख्स प्ली बारगेन कर लेता है तो उसने उस हद तक अपना जुर्म भी, जो भी उसके ऊपर चार्ज है वो कबूल कर लिया, और उसके साथ साथ उसके ऊपर जो जुर्माना था उसने वो जमा करा दिया। इसी तरह से आपने देखा कि जो बैरियर टाउन का केस सुप्रीम कोर्ट में भी था, उसमें मेरे ख्याल में सबसे बड़ी सेटलमेंट हुई हमारे हिस्ट्री की 450 पौने 500 अरब के करीब। उसकी, ये आपको तो ज़्यादा पता होगा, तो उसकी भी पेमेंट्स हो रही हैं, कोई अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। तो अब वो चीज़ें सारी हो रही हैं और उन सारी चीज़ों के ऊपर कंप्लाइंस हो रही है कि रिकवरी हो रही है। तो अब आपका अगर कोई ज़ाती अनाद है तो वो तो देखिए आप खुद उसको भुगतें। सर आगे आ जाइए। जब तक वो सच नहीं बोलेंगे। देखें तंग तो उन्होंने मुझे किया हुआ है, 1 साल से वादा किया हुआ है कि मुझे लंदन की कोर्ट में मेरे ऊपर मुकदमा करेंगे। उन्होंने अभी तक मुकदमा नहीं किया, सवालों का मेरे जवाब नहीं देखते और उल्टा फिर मुझे बुरा भला भी कहते हैं। मैं तो देखिए सिंपल सी एक बात करता हूँ, आप ट्रुथ कमीशन की बात करते हैं, आप खुद पहले सच बोलना शुरू करें, सारी चीज़ें साफ वाज़ेह हो जाएंगी। हो सकता है मैं एक लम्हे के लिए भी मानने को शायद तैयार हो जाऊँ कि हो सकता है शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं, जो अपना डिफेंस देते हैं, उन्होंने आज तक अपने बच्चों का डिफेंस नहीं दिया। अकबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।